الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنے رضائی چچا سے پردہ۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لا مکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو القیس کی زوجہ محترمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بچپن میں اپنا دودھ پلایا تھا، تو حضرت ابو القیس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضائی والد لگے، اور حضرت ابو القیس کے بھائی افلاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضائی چچا لگے۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی ہو گئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضائی چچا افلاح نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آنے کی اجازت چاہی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منع کر دیا گھر میں آنے سے افلاح کو، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھتی تھیں کہ مجھے تو دودھ ابو القیس کی زوجہ نے پلایا ہے، تو افلاح کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھ کر آپ کو بتاؤں گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے رضائی چچا ہیں، انہیں گھر میں آنے کی اجازت دے دو۔ تو یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ، کہ وہ پردے کی اتنی پابند ہیں کہ جن حضرات سے پردہ نہیں ان سے بھی پردہ کر رہی ہیں۔ تو اس طرح کا پردہ کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو صحابیات کے پردے کی صورتحال تھی وہ بھی سماعت فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین فرماتی ہیں کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت اتری اور وہ اپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈالے رہیں، یہ آیت اتری تو صحابیات نے اپنی تہبند کے کناروں کو پارا پارا کیا اور اس سے اپنے چہروں کو چھپاتی تھیں۔ یہ بات یاد رہے کہ وہ دور میں جو کپڑا تھا وہ بہت کم
صحابیات کو دستیاب ہوتا تھا، تو اس کے پیش نظر انہوں نے اپنی تہبند کے کناروں کو پارا پارا کیا، اس سے اپنے چہروں کو چھپاتی تھیں اور اپنے گریبانوں پر دوپٹہ ڈال کے رکھتی تھیں۔ تو یہ گریبان کے اوپر دوپٹہ ڈال کے رکھنا یہ قرآن پاک کا حکم ہے، یہ بے حد ضروری ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو سرے سے دوپٹہ لیتی ہی نہیں، نہ سر پر اور نہ چھاتی پر، تو انہیں چاہیے کہ کم از کم دوپٹہ تو خریدیں۔ صرف پینٹ اور شرٹ ہوتی ہے تو دوپٹہ تو خریدیں تاکہ چھاتی کو کور کیا جا سکے، اور کچھ خریدتی ہیں تو سر پر نہیں لیتی۔ دوپٹہ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ سر کو چھپانا، چھاتی کو چھپانا اور بازوؤں کو چھپانا، یعنی کہ جہاں تک وہ دوپٹہ سارے جسم پر گھوم کر آتا ہے، ان اعضاء کو چھپانا مقصود ہوتا ہے، تو ان اعضاء کو چھپایا جائے۔ اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو گھر سے باہر تو دوپٹہ لے کے رکھتی ہیں مگر گھر میں نہیں لے کے رکھتی، تو انہیں چاہیے کہ چاہے ان کے گھر میں والد ہو، بھائی ہوں اور کوئی بھی نہ ہو، تو تب بھی اپنے گریبانوں کے اوپر دوپٹہ ڈال کر رکھیں۔ اگرچہ وہ آپ کے محرم ہیں تو تب بھی وہ ہیں تو انسان کے اندر شہوت آ سکتی ہے، بد نظری آ سکتی ہے، اور آج کے دور کے اندر تو گلے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کھلے گلے ہوتے ہیں، معاذ اللہ، یہاں تک کہ جسم کے ابھرے ہوئے اعضاء بھی ان کا اوپر والا حصہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ اپنے گریبانوں کو دوپٹوں سے چھپا کر رکھیں، خاص کر جب وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، جھکتی ہیں، تو اس وقت گلا کھلا ہونے کی وجہ سے ان کی ساری چھاتی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس صورت سے بچنے کے لیے وہ گلے سوٹ کے کھلے نہ سلوائیں، تنگ سلوائیں۔ اتنے بڑے گلے سلواتی ہیں جیسے کہ اس کے اندر سے درخت گزارنا ہو، تو گلا تنگ ہونا چاہیے جو صرف گردن کی موٹائی جتنا ہو، اور جب سر وغیرہ گزارنا ہو تو زپ لگی ہوئی ہو یا پھر بٹن ہو تو زپ زیادہ بہتر ہے، تو زپ کھول کے گلا وغیرہ گزارا جائے، اور گردن کی موٹائی جتنا ہی اس کے گلا ہو۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے، کیونکہ اگر ان باتوں کا خیال نہ رکھا گیا تو جو عورتیں ہیں مسلمانوں کی، وہ گھروں میں دوپٹہ کام کاج کے دوران اتار کر سائڈ پر رکھ دیتی ہیں، یا پھر سر کے اوپر اس طرح باندھ لیتی ہیں کہ گھما کر اوپر باندھ لیتی ہیں، تو یہ بھی بہتر نہیں، تو سروں پہ دوپٹہ لے کر رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری عورتیں گھر میں جب سروں پہ دوپٹہ لے کے رکھنے کی عادی نہیں ہوتی اور بار بار ان کا دوپٹہ سر سے گر رہا ہوتا ہے، جب وہ مارکیٹ میں ہوتی ہیں، گھر سے باہر ہوتی ہیں، تو تب بھی ان کا دوپٹہ بار بار سرک کر نیچے گر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو دوپٹہ سر پہ رکھنے کی عادت نہیں ہوتی اور وہ فکس کر کے دوپٹہ نہیں لیتی، ویسے ہی بار بار سرکتا رہتا ہے۔ تو اس لیے پنز وغیرہ کا استعمال کیا جائے تاکہ وہ پرماننٹلی سر کے ساتھ جڑا رہے اور گرے نہ، اور گھر میں بھی لے کے رکھا جائے۔ اگر نہ لے کے رکھا جائے تو اس کے نتائج یہ سامنے آتے ہیں کہ جب شیطان بہن اور بھائی اکیلے گھر میں ہوں تو شیطان ان کو پھسلا دیتا ہے، تو جو بہن بھائی کے سامنے اپنے گریبان پر دوپٹہ نہیں ڈال کے رکھتی تو وہ بد نظری کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آج کے دور کے اندر بھائیوں کے ہاتھوں سے بہنوں کی عزتیں سلامت نہیں۔ یہ نتیجہ ہے کہ عورت کا گھر میں بیہودہ کپڑے پہننے کا، یہ نتیجہ ہے گھر میں انٹرنیٹ کے غلط استعمال کا، موبائل کے غلط استعمال کا، انٹرنیٹ کے ذریعے گندگیاں اور غلاظتیں دیکھنے کا،
تو چاہے باپ ہو تو اس کے سامنے بھی گریبان پر دوپٹہ ڈالا ہوا ہو، سر پہ دوپٹہ ڈالا ہوا ہو، تاکہ وہ بھی بد نظری سے بچ جائے، گھروں میں عزتیں سلامت رہیں اور اس قسم کا کوئی واقعہ رونما نہ ہو۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بہنوں کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کے عقائد و نظریات کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔